अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। Learning Camp। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। तो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10 की एक नज़म आपको पढ़ाऊंगी जो कि है किसान। किसान जो नज़म है उसके बारे में मैं आपको उसकी तशरीह करवाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये नज़म किसने लिखी है, इसके शायर कौन हैं, और उस शायर के बारे में थोड़ी सी उनकी डिटेल बताएंगे। उसके बाद हम इस नज़म की तशरीह करेंगे, ठीक है। तो ये हम नज़म पढ़ेंगे किसान। तो स्टूडेंट, किसान नज़म के जो शायर हैं उसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं कि वो कौन थे, थोड़ी सी उनकी डेफिनेशन। तो किसान जो नज़म है उसके शायर का नाम था जोश मली आबादी। जोश मली आबादी लखनऊ में पैदा हुए। पूरा नाम शब्बीर हसन ख़ां और जोश तखल्लुस था। कलमी नाम जोश मली आबादी इख्तियार किया, कि मतलब कि वो जो है जोश मली आबादी के नाम से मशहूर हुए। उनके ख़ानदान में इल्म और अदब की रवायत मौजूद थी। उनके दादा भी शायर थे। जोश ने अरबी और फ़ारसी की इब्तदाई तालीम घर में ही हासिल की। उनका घराना माली तौर पर आसूदा था। सेनेट कैटरेज कॉलेज आगरा और अलीगढ़ कॉलेज में ज़ैर तालीम रहे, मगर सीनियर कैमरे से आगे ना बढ़ सके। ये थोड़ी सी उनकी डेफिनेशन थी कि उनका नाम क्या था और वो कितना पढ़े हुए थे। तो इसके बाद शायर के बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल बतानी होती है शुरू में, कि शायर कौन थे और उनका नाम क्या था, तखल्लुस क्या था, ये थोड़ा सा आपको बताना होता है तशरीह से पहले, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं इसका मरकज़ी ख़्याल के जो नज़म है किसान, उसका मरकज़ी ख़्याल क्या है, उसका मेन मकसद क्या है शायर का, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल ये है कि किसान को हमारी मुआशी, इक़्तिसादी और मुआशरती ज़िंदगी में एक अहम मकाम हासिल है। वो शायर बताता है कि किसान हमारी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करते हैं। किसान की मेहनत और मुशक्क़त ही मुल्क की पैदावार और कौमी आमदनी का ज़रिया है। कि मुल्क में जो पैदावार हो रही है और उसमें जो मुल्क में तरक्की हो रही है, इसमें बड़ा किरदार जो है वो किसान का है, ठीक है। ये फसलों को परवान चढ़ाता और उनकी निगहदाश्त करता है। वो गर्मी की शिद्दत में भी अपने काम में लगा रहता है। तो ये क्या, इसका मरकज़ी ख़्याल ये है कि किसान दिन रात कितनी मेहनत करता है, गर्मी है सर्दी है, हर हाल में वो मेहनत करता है, फसलों को परवान चढ़ाता है, और उसकी मेहनत की वजह से ही हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करता है और हमारे मुल्क में आमदनी का बड़ा ज़रिया है। और उनकी पैदावार की हुई चीज़ें और वो जो फसलें वो उगाते हैं या उन पर मेहनत करते हैं, वो ही हम तक पहुंचता है और उसी से हमारी ज़िंदगी है। ये छोटा सा मरकज़ी ख़्याल था इस नज़म का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो इस नज़म का पहला शेर है, झटपटे का नरम रो दरिया, शफ़क़ का इज़्तिराब, खेतियाँ मैदान, खामोशी गरूब आफ़ताब, ठीक है। तो जैसे कि मैं हर आपको वीडियो में बताती हूँ कि जब भी आप कोई भी तशरीह करना चाहें किसी शेर की, तो सबसे पहले आपने उसके वर्ड्स मीनिंग उनको नोट करना है। जब तक आप मुश्किल अल्फाज के मतलब नहीं जानेंगे तो आप तशरीह नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने मुश्किल वर्ड्स को जो उनके मीनिंग देखने हैं और उसके बाद आपने उसकी तशरीह करनी है। अपने वर्ड्स में आपने सिंपल अपने वर्ड्स में आपने बता देना है कि आपको क्या समझ आ रही है इसकी। अगर आपको लफ्ज़ों के मतलब आते होंगे तो आप बहुत आसानी से अपनी बात को समझा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वर्ड्स है झटपटा, इसका मतलब है सुबह और शाम का वो वक्त जब सूरज तुलू या ग़ुरूब हो रहा हो। आगे है नरम रो, यानी आस्तगी से बहता हुआ। शफ़क़ का मतलब सूरज ग़रूब होने के बाद शाम की जो सुर्खी होती है उसको शफ़क़ कहते हैं।
आगे है इस्तराब। इस्तराब का मतलब परेशानी, बेचैनी, ठीक है। ग़ुरूब आफ्ताब, सूरज का डूबना। तो ये थोड़ी मुश्किल अल्फाज के मानी थे। अब पढ़ते हैं इसका मफ़हूम। कहते हैं शाम का वक्त है, डूबते सूरज की रोशनी बेताब है, खेतियाँ और मैदान खामोश हैं और सूरज ग़रूब हो रहा है। इस शेर का ये मतलब है, ठीक है। आगे मैं आपको इसकी तशरीह बताती हूँ, जिससे आपको इसकी डिटेल का पता चलेगा, ठीक है। जोश मली आबादी ने इस नज़म में बड़ी जानदार मंजरकशी की है। उन्होंने बहुत करीब से बताया है कि किसान क्या महसूस करता है और क्या हो रहा है। उन्होंने शाम के मंजर को बड़े दिलनशीन अंदाज में बयान किया है। कहते हैं सूरज ग़रूब हो रहा है, दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता रात की तारीकी में मद्धम हो रही है, यानी कि रात की तारीकी में बदल रही है। शफ़क़ की सुर्खी, यानी कि जो शाम का ग़रूब होते वक्त जो सुर्खी नज़र आती है, ऐसे लग रही है जैसे कोई नरम रो दरिया, जो मतलब नरम दरिया वो आहिस्ता आहिस्ता बह रहा हो। शाम की इस वक्त में सूरज की सुर्खी की बेताबी देखने के काबिल है। वो कहते हैं शाम के वक्त ये जो सूरज की सुर्खी है ना, वो बहुत दिल को सुकून दे रही है और देखने में अच्छा मंजर पेश कर रही है। सारा दिन सूरज अपनी रोशनी फैलाता है। इसके ग़रूब होने के बाद खेतियाँ और मैदान खामोश और वीरान हो जाते हैं, ठीक है। उनकी रौनकें मांद पड़ गईं, यानी कि जो दिन की रोशनी में जो खेत खलियान हरियाली हरी भरी नज़र आती हैं, शाम होते ही सूरज ग़रूब हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद वहाँ पे खामोशी और वीराना हो जाता है, उसकी रौनकें कम हो जाती हैं। हर तरफ एक उदासी का समा पैदा हो गया। ये इस बात की निशानी है कि दिन ढल चुका है और शाम हो गई है। लोग अपने अपने कामों से फरागत पाकर अब घरों में आराम करेंगे। वो कहते हैं कि ये इस बात की निशानी कि सूरज ग़रूब हो गया है, काम ख़त्म हो चुका है, रात हो चुकी है, वीराना नज़र आ रहा है, हर तरफ खेती की हरियाली जो वो नज़र नहीं आ रही। और ये इस बात की निशानी है कि लोग अब घरों में जाएंगे, अपने कामों को ख़त्म कर चुके हैं और अब घर जाकर आराम करेंगे, ठीक है। ये इस छोटे से शेर का मतलब था। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट। तो इसका शेर नंबर 2 है। ये समा और एक कवि इंसान, यानी काश्तकार, इर्तिका का पेशवा, तहज़ीब का परवरदिगार। तो इसके पहले हम वर्ड्स मीनिंग करते हैं। समा मतलब मंजर नज़ारा, कवि मतलब मजबूत, काश्तकार किसान, इर्तिका तरक्की, ठीक है। इर्तिका तरक्की, दर्जा बदर्जा ऊपर जाना, पार्ट बाय पार्ट, दर्जा बदर्जा पार्ट बाय ऊपर जाना। पेशवा इमाम, तहज़ीब रहन सहन का तरीका, सकाफ़त परवरदिगार पालने वाला, ठीक है। तहज़ीब का मतलब था रहन सहन सकाफ़त और परवरदिगार का मतलब पालने वाला। तो इस शेर का मफ़हूम है ऐसे मंज़र में एक मज़बूत इंसान यानी किसान जो कि तरक्की का इमाम और तहज़ीब का पैदा करने वाला है, ठीक है। वो कहता है कि ये ऐसे मंज़र, इसका ये समा और एक कवि इंसान यानी काश्तकार, मतलब ऐसे मंज़र एक मज़बूत इंसान यानी किसान, इर्तिका का पेशवा, तहज़ीब का परवरदिगार। इर्तिका का यानी किसान जो कि तरक्की का इमाम है, और तहज़ीब का परवरदिगार कौन है? तहज़ीब का पैदा करने वाला, ठीक है। आगे इसकी तशरीह है। जोश मली आबादी ने किसान के बारे में बड़ी गहरी नज़र से मुशाहिदा किया है इस शेर में भी। तो वो कहते हैं कि शाम के वक़्त जब हर तरफ खामोशी छा जाती है, ये समा और एक कवि इंसान यानी काश्तकार, आपको समझना होगा एक एक लाइन का मतलब, ठीक है। जब मैं आपको ये तशरीह बता रही हूँ तो आपको सामने अपने ये इसका एक शेर की एक लाइन को आपने पढ़ना है और साथ आपने ये तशरीह को समझना है, तो फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो मतलब क्या इसका कि जोश मली आबादी ने किसान के बारे में बड़ी गहरी नज़र से मुशाहिदा किया है। वो कहते हैं कि शाम के वक़्त जब हर तरफ खामोशी छा जाती है, सूरज ग़रूब हो रहा होता है, उस वक़्त खेतियाँ वीरान होती हैं, लेकिन एक शख्स अभी भी काम में मगन है।
وہ کون ہے؟ یہ کسان ہے۔ کسان کھیتوں کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ کھیتی باڑی بھی کام میں مگن ہے، کھیتی باڑی میں کام میں مگن ہے، یہ کسان ہے۔ کسان کھیتوں کا بادشاہ ہے۔ کھیتی باڑی ایک مقدس پیشہ ہے، ٹھیک ہے۔ ارتقاء کا پیشوا، یہاں پہ یہ اس نے بتایا ہے کہ کھیتی باڑی ایک مقدس پیشہ ہے۔ کسی ملک کی معیشت کا انحصار ہی اس کی زرعی پیداوار پر ہوتا ہے۔ کوئی بھی ملک ہے نا، جب اس کی معیشت جو ہے وہ اچھی ہوگی تو اس کی جو زرعی پیداوار جب اچھی ہوگی تو اس کی معیشت بھی اچھی ہوگی، مطلب وہ اچھا ملک وہ زیادہ ترقی کرے گا جہاں پہ زرعی پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ جس ملک کا کسان محنتی اور خوشحال ہوگا وہ ملک درجہ بدرجہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا بام عروج تک پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کا کسان محنتی ہوگا، خوشحال ہوگا، اچھا کام کرے گا، محنت سے کرے گا، ہر کے زرعی پیداوار اچھی ہوں گی تو وہ ملک درجہ بدرجہ ترقی کرے گا۔ یہاں پہ جو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ یعنی کہ تہذیب کا یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار ارتقاء کا پیشوا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جس ملک کا کسان محنتی اور خوشحال ہوگا وہ ملک درجہ بدرجہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا بام عروج تک پہنچ جائے گا۔ کسی ملک کی تہذیب کسان کی رہن سہن کی منت ہوتی ہے۔ کسان ملک کی ترقی کا امام سمجھا جاتا ہے۔ کسی ملک میں کوئی بھی صنعت ہو، بے شمار پیسے ہوں مگر اس میں سبزیاں اور پھل نہ ہوں، کہتے ہیں کہ اگر جو کسان ہے وہ کسی ملک کی ترقی کا امام سمجھا جاتا ہے کہ وہ ملک کی ترقی میں فرسٹ سٹیپ ہے۔ کسی ملک میں کوئی بھی صنعت ہو، کوئی بھی کام ہو تو وہ بے شمار پیسے بھی ہوں مگر اس میں اگر سبزیاں اور پھل نہ ہوں، اناج نہ ہو تو وہ دولت بھی کسی کام کی نہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی آپ درخت لگاتے اس پر اگر وہ پھلدار نہیں ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، تو جب وہ پھلدار ہوگا تو جس پہ جو پھل ہے، اناج پھل سبزیاں ہوں تو وہ کسی بھی حال میں گزارا کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسان کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسان جو ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا ہے، جیسے کہ انسان میں ریڑھ کی ہڈی مین ہڈی ہے کہ اگر اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پورے جسم میں پرابلم ہوتی ہے، تو اسی طرح وہ کہتے ہیں اگر کوئی کسان محنتی نہیں ہے، وہ کام صحیح نہیں کرتا ہے تو وہ بھی ملک ترقی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے ہے شعر نمبر 3، جلوہ قدرت کا شاہد۔ جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، ماں کا دل، مہر عالم تاب کا نور نگاہ۔ آپ اس کو پارٹ بائی پارٹ کرنا شعر کو اور اس کا ترجمے کو تشریح کو سمجھنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کرتے ہیں اس کے معنی۔ شاہد کا مطلب گواہ۔ ماں کہتے ہیں چاند، ماں کا دل، چاند کا دل، ماں چاند۔ مہر عالم تاب، یہ جہاں کو روشن کرنے والا سورج، ٹھیک ہے۔ مہر عالم تاب، عالم تاب روشن کرنے والا، مہر چاند سورج، مہر عالم تاب جہاں کو روشن کرنے والا سورج، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر کا مفہوم جو ہے جلوہ قدرت کا شاہد کون ہے، اس نے فطرت کا گواہ کون ہے، ماں کا دل، مہر عالم تاب کا نور نگاہ۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو ایزی ورڈز میں سمجھاؤں، امید ہے آپ کو میری سمجھ آ جاتی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر کا مطلب ہے کسان قدرت کے جلووں کا گواہ ہے، یعنی کہ جو کسان ہیں وہ قدرت کے جو جلوے ہیں، جو قدرت کی نشانیاں ہیں، جو پیارے خوبصورت نظارے ہیں، وہ شاعر کہتا ہے کہ کسان قدرت کے جلووں کا گواہ ہے۔ وہ چاند کا دل ہے اور دنیا کو روشن کرنے والے سورج کی نگاہ کی روشنی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ دنیا کو روشن کرنے والے جو سورج کیا ہے وہ اس کی طرح وہ روشن ہے۔ جس طرح بھی اس کی تشریح ہے تو شاعر بیان کرتا ہے کہ کسان قدرت کے جلوے یا نظارے کا گواہ ہے، ٹھیک ہے، مشاہدہ کرنے والا اور محبوب ہے، یعنی کہ اس کو قدرت کے نظاروں کا مشاہدہ کرتا ہے کہ وہ صبح سویرے نکلتا ہے جب سورج نکلنے سے پہلے کسان گھر سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، نماز کے بعد، تو شام کو سورج غروب ہونے
तक उधर रहता है और उसके बाद घर लौटता है। तो वो सारा दिन उसके सामने सारे कुदरत के नज़ारे आते रहते हैं, जैसे कि कैसे सूरज निकल रहा है, कैसे गुरूब हो रहा है, हवा कैसे चल रही है, चरिंद परिंद कैसे मज़ा ले रहे हैं, मौसम का नज़ारा क्या है, गर्मी है, सर्दी है। तो वो सारे वो कुदरत के मनाजर जो है वो उसका गवाह है। इसलिए इसको ये कहा गया है कि वो सुबह निकलता है, शाम तक खेतों में रहता है, तो उसको वहाँ का माहौल, मौसम, सारा कुछ उसको मालूम होता है। तो उस चीज़ का गवाह है कि कुदरत के नज़ारे क्या हैं, उसके मंजर क्या हैं। तो वो कहता है कि वो दिलकश और दिलफरेब कुदरती मनाजर से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। वो हुस्न फितरत का गवाह है। हुस्न फितरत यानी जो अल्लाह ताला ने पैदा किया, हुस्न फितरत जो कुदरती फितरत है, मतलब जो भी अल्लाह ताला ने पैदा की है, कुदरत है उसकी, जो वो चीज़ें हैं उनका गवाह है, यानी फितरी हुस्न का खूब कदरदान और महरम है। कि वो कहते हैं कि वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये वो पूरा सारा दिन वो अपने खेतों में रहता है, तो वो कुदरत के नज़ारों को देखता है, हर चीज़ में उसको अल्लाह ताला की वो जो चीज़ें न कुदरत नज़र आती है, तो उससे लुत्फ़ अंदोज़ होता है। और इसका गवाह भी है कि यहाँ अल्लाह ताला ने हर चीज़ कैसे पैदा की हुई है। किसान चाँद का दिल यानी चाँद का चहकता और प्यारा है। वो चांदनी रातों में अपने खेतों में मेहनत और मशक्क़त करता है और चांदनी से लुत्फ़अंदोज़ होता रहता है। सूरज तमाम दुनिया को रोशन और मुनव्वर कर देता है। किसान इसी सूरज के नूरे निगाहों की रोशनी यानी चहकता, लाडला और मंजूर नज़र है। यहाँ पे के शायर ने किसान को चाँद और सूरज दोनों का चहकता यानी कि प्यारा बताया है। वो इसलिए कि सूरज की किरणों में पूरा दिन वो धूप में काम करता है, सूरज का प्यारा है। रात को वो जब चांदनी रात होती है तो उठ के अपने खेतों में जाता है, उनको उनकी देखभाल करता है, तो वो चाँद का प्यारा है। इस तरह शायर ने इसको मुखातिब किया है। मतलब ये किसान फितरी मनाजर में घिरा हुआ है और सूरज, चाँद और सितारे उसके हमदम साथी, दोस्त और आशना है। उसने के शायर ने यहाँ पे किसान के सूरज, चाँद, सितारा सबको किसान का दोस्त साथी कह दिया है कि वो हर वक्त उनके अंदर काम करता रहता है, वो दिन को रात को, तो वो सारे किसान के साथी और दोस्त हैं। शायर ने इससे मुखातिब किया है। उम्मीद आपको इस शेर की भी समझ आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब है शेर नंबर 4। लहर खाता है रगे खाशाक में जिसका लहू, लहर खाता है रगे खाशाक में जिसका लहू, जिसके दिल की आँच बन जाती है सिले रंगो बू। ठीक है, अब इसमें रग का मतलब रेशा, खाशाक कूड़ा करकट को कहते हैं, घास फूस को। ठीक है, आगे आँच आग, सिल कहते हैं सैलाब को। ठीक है, इस पूरे शेर का जो मफहूम है, मतलब कि इस पूरे शेर का जो मेन पॉइंट है, मेन मतलब है, उसको मफहूम कहते हैं। तो उसका मफहूम है जिसका लहू ज़मीन के रेशे में लहर जाता खाता है। वो कहता है जिसका लहू क्या, खून ज़मीन के रेशे में लहर खाता है, ज़मीन के रेशे में मिल जाता है, जिसके दिल की आग रंगो खुशबू का सैलाब बन जाती है। वो कहते हैं इसका मफहूम उसने बताया है शायर ने कि जिसका लहू ज़मीन के रेशे में लहर खाता है और जिसके दिल की आग जो है वो रंगो खुशबू का सैलाब बन जाती है, जिसके दिल की आग रंगो खुशबू का सैलाब बन जाती है। तो इसकी डिटेल पढ़ते हैं। तशरीह कहते हैं कि किसान इस कदर मेहनत मुशक्क़त का आदी होता है कि उसका खून घास फूस और कूड़े करकट की रगों में लहराता है। तो यहाँ स्टूडेंट ये बताया गया है कि वो किसान कितनी मेहनत करता है कि वहाँ का जब जो खेतों का घास फूस कूड़ा करकट होता है उसकी रगों में वो कहते हैं उसका खून लहराता है। यानी वो अपने खेतों में इस कदर मेहनत और मुशक्क़त करता है कि खून पसीना एक कर देता है। जब वो मेहनत करता है और उसका पसीना बहता है तो इस पसीने में उसका लहू भी शामिल होता है। मुराद ये है, मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है, जैसे कि एक किसान गोया किसान मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस कॉल में बताया है, उसका भी किसान के बारे में, हलाल आदमी को है खाना ना पीना,
نہ ہو ایک جب تو لہو اور پسینہ، یعنی کہ جب تک لہو اور پسینہ ایک نہ ہو جائے تو بندہ حلال محنت سے اتنی حلال روزی نہیں کما سکتا۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے شعر کے دوسرے مصرے کو پڑھتے ہیں، جو کہ ہے جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سلے رنگو بو۔ اس مصرے کا جو ہے مطلب تو جوش ملک آبادی بیان کرتے ہیں کہ کسان ایک ایسی ہستی ہے جس کے دل کی آنچ یعنی کہ آگ یا حرارت رنگوں خوشبو کا سیلاب بن جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کسان ایک ایسی ہستی ہے، مطلب ایک ایسا انسان ہے جس کے دل کی جو آنچ ہے، جو دل کی جس کی گرمی ہے، آگ یا حرارت، وہ رنگ و خوشبو کا سیلاب بن جاتی ہے۔ یعنی کسان کے دلی جذبہ اور سخت محنت کے نتیجے میں فصلوں، پھلوں اور پھولوں کی رنگت اور خوشبو میسر آتی ہے۔ یہاں پہ آسان ورڈز میں میں آپ کو بتا دوں کہ شاعر کہتا ہے کہ کسان جو محنت کرتا ہے تو وہ اس کی محنت اس کا جو رزلٹ ہے وہ اس کے فصلوں میں جو پھل پھول لگتے ہیں، جو پھولوں سے خوشبو آتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسان نے کتنی محنت کی ہے اور وہ کتنا محنتی ہے۔ فصلیں کسان ہی کی محنت سے لہلاتی ہیں، پھول اسی کی نگرانی اور دیکھ بھال سے کھلتے ہیں اور پھل اسی کی مشقت سے پکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح معمار کوئی عمارت بناتا ہے، یہ معمار کس کو کہتے ہیں؟ گھر بنانے والے کو، عمارت بنانے، وہ اپنا سارا ہنر اس پر صرف کرتا ہے تو عمارت میں ایک دلکشی اور جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب پھلوں میں خوشبو اور ذائقہ بنتا ہے یا پھولوں میں خوشبو اور رنگت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کسان نے اس پر کتنی محنت کی ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اس شعر کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسٹوڈنٹ، آپ دھیان سے شعر کو پڑھیں گے اور اس کا مطلب اس کا دیکھیں گے ورڈز میننگ، تو آپ بہت آسانی سے اپنے ورڈز میں تشریح کو لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اب نیکسٹ ہے شعر نمبر 5۔ ٹھیک ہے، تو دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ افلاک کا مطلب ہے فلک، یعنی کہ آسمان۔ افلاک یہ فلک کی جمع ہے، اب فلک آسمان کو کہتے ہیں اور فلک کی جمع کیا ہے؟ افلاک۔ یہاں پہ صرف ایک ہی مطلب بتایا گیا ہے۔ نبض خاک کیا ہوتی ہے کہ مٹی کے اندر جو ہے نا کہ مٹی کا رنگ اور روپ کیا ہے، تو یہ اس کو جاننے کے لیے نبض خاک کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس شعر کا مفہوم ہے کہ جس کی نظر رات کو آسمان پر دوڑتی ہے اور دن کو اس کی انگلیاں خاک کی نبض پر رہتی ہیں۔ خاک یعنی کہ دن کو وہ آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور رات کو جس کی نظر رات کو آسمان پر رہتی ہے اور دن کو جس کی انگلیاں خاک میں یعنی کہ مٹی میں رہتی ہیں، کام کرتا رہتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، اس شعر کا مفہوم یہ ہے۔ تو تشریح اس میں ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ کسان کو رات دن اسی بات کی فکر لاحق رہتی ہے، اسی بات کی فکر رہتی ہے کہ اس کی فصلیں صحیح طور پر اور سازگار ماحول میں پروان چڑھیں۔ ٹھیک ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو دن رات یہی فکر رہتی ہے کہ اس کی فصلیں کو صحیح طور پر اور اچھے طریقے سے پروان چڑھیں، صحیح ہو، سب سرسبز و شاداب ہو۔ جیسے کہ اسٹوڈنٹ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو آپ بھی کسی بھی کام میں کوئی بھی آپ کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو یہی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا یہ کام اچھے طریقے سے ہو، ہمیں کوئی رکاوٹ نہ ہو، یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کو حل کیا جائے، یا پھر جو ہے اس کو دیکھ کے کہ ہمارا کام اچھا ہو رہا تو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ایک کسان بھی جب کام کرتا ہے، فصلیں جب وہ بیج بوتا ہے، زمین کو پہلے تو زمین کو تیار کرتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر وہ فصلوں کو دیکھتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پودے اگتے ہیں، پھر ان کی دیکھ بھال شروع کرتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، دن رات ان کی حفاظت میں لگا رہتا ہے۔ تو اس کی نگاہ جو یہاں پہ اس شعر میں یہی ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ کسان کو رات دن اسی بات کی فکر ہوتی ہے کہ اس کی فصلیں صحیح طور پر اور سازگار یعنی کہ اچھے ماحول میں پروان چڑھیں۔ وہ لگاتار موسم اور آب و ہوا کی تبدیلیوں پر نظر رکھتا ہے
کہ بھی موسم آج کل کیسا ہے، خراب تو نہیں ہو رہا۔ رات کے وقت اس کی نگاہیں آسمان کی طرف لگی رہتی ہیں کہ بارش، آندھی یا طوفان کا کوئی امکان تو نہیں، اگر ایسا ہے تو پھر مناسب تحفظ کرنا ہے۔ اسی طرح دن کی روشنی میں کسان کی نگاہیں زمین کی نبض پر رہتی ہیں، یعنی وہ زمین کی کیفیت یا حالت کا مسلسل جائزہ لیتا رہتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ زمین سیراب ہے یا خشک۔ سیراب کا مطلب ہے کہ پانی والی ہے یا خشک ہو چکی ہے، اس کی پانی کی ضرورت تو نہیں ہے، کاشت کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے تیار۔ وہ ان تبدیلیوں کا جائزہ لے کر مناسب اقدامات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا شعر نمبر 5۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے ہے شعر نمبر 6۔ سرنگوں رہتی ہیں جس سے قوتیں تخریب کی، سرنگوں رہتی ہیں جس سے قوتیں تخریب کی، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی۔ تو آگے لغت میں اس کے مطلب ہیں سرنگوں رہنا، سر جھکائے رکھنا، سرنگوں رہنا، سر جھکائے رکھنا، مغلوب ہونا۔ ٹھیک ہے، آگے ہے تخریب، خراب کرنا، تخریب خراب کرنا، برباد کرنا۔ بوتا یعنی کہ طاقت، ٹھیک ہے، ہمت۔ تہذیب انسانیت، شائستگی، معاشرے میں رہن سہن کا طریقہ۔ تو اس کا مفہوم ہے شعر کا، کسان کی وجہ سے تخریب کی قوتیں اپنے سر کو جھکائے رہتی ہیں اور اسی کی ہمت پر تہذیب پھلتی پھولتی ہے۔ تو آسان ورڈز میں آپ کو بتا دوں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسان کہتے ہیں، وہ شاعر کہتا ہے کسان کی وجہ سے جو تخریب قوتیں، جو غلط طاقتیں ہیں، جو ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، جو وہ نقصان پہنچانے والی ہیں، وہ سر کو جھکائے رکھتی ہیں کسان کی وجہ سے کہ ان کی پیداوار اچھی ہے، مطلب ان میں طاقت ہمت ہوتی ہے۔ جو ہم امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں چیزیں، تو اس سے ہمارے ملک میں ترقی ہوتی ہے۔ وہ جب آپ کوئی بھی چیز امپورٹ ایکسپورٹ تب کریں گے جب کسان کو اچھی پیداوار پیدا کرے گا، کوئی اچھی چیزیں بنائے گا، تو وہ آپ امپورٹ بھی کریں گے، ایکسپورٹ بھی کریں گے، مطلب دوسرے ملکوں تک پہنچائیں گے بھی، ان سے لیں گے بھی، تو اس طرح ملک ترقی کرتا ہے۔ تو دوسری جو طاقتور طاقتیں ہیں، جو نقصان پہنچانے والی قوتیں ہیں، تو وہ جو جلدی سے یا وہ نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتی ہیں ایسے ملک کو جو ترقی یافتہ ملک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اسی کی ہمت پر، یہ کسان کی ہمت پر، تو یہ جو قوم ہے وہ قومیں ترقی کرتی ہیں اور اپنی منزلیں طے کرتی ہیں، کیونکہ پیداوار اچھی ہوگی ہمارے ملک میں۔ جو بھی ملک ہے ان کے کسان اچھا کام کریں گے، وہ ملک تب ہی ترقی کر سکتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اب یہ شاعر کہتے ہیں کہ کسان ایک ایسی قابل قدر اور مفید ہستی ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں قدر کرنے والی اور بہت مفید عمدہ ہستی ہے، عمدہ انسان ہے کہ اس کی بدولت منفی قسم کی شر پسند قوت ہے۔ وہی میں نے جیسے بھی آپ کو بتایا کہ جو منفی جو نقصان پہنچانے والی طاقتیں ہیں وہ مغلوب رہتی ہیں، مطلب دبی رہتی ہیں۔ اس کی صورت میں یہ کسان کی بدولت ملکی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسان کی بدولت ہی جو ہمارا ملک ہے وہ ترقی کرتا ہے، اس کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، قومی خزانہ جو ہے ملک کا قومی خزانہ وہ مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ملک کی انتظام اور نظم و نسق بہتر ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے جب قومی خزانہ بہت طاقتور ہوگا، ملک کے پاس کچھ آمدنی ہوگی تو وہ ملک ترقی کرے گا، اس کا انتظام اچھا ہوگا۔ جرائم اور تخریب کاری کا سدباب ہوتا ہے، ان کے جرائم ہیں، جو جرم جو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، ان سے بھی جو ہے جب ملک طاقتور ہوگا تو ان سے بھی بچا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے علاوہ یہ کسان ہی ہے جس کی محنت اور شقہ تہذیب و تمدن کو پروان چڑھاتی ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں ایک کسان ہی ہے جس کی محنت کی وجہ سے پورا ہمیں وہ فائدہ ہوتا ہے اور ہم اچھا تہذیب، اچھی ثقافت دکھا سکتے ہیں اور اعلیٰ اخلاقی اور انسانی قدریں فروغ پاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسان کی بدولت ہی اعلیٰ اخلاقی اور انسانی قدریں، اچھے اخلاق، اچھے انسان، اچھا ملک
تو وہ اس معاشرے کی اصلاح پیدا ہوتی ہے اور وہ اس میں ترقی کرتا ہے، اور یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ ایک کسان کی محنت کی وجہ سے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قابل قدر روایات جنم لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے آپ کو اس شعر کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ پلیز میرے جو میں سمجھا رہی ہوں اس کو دھیان سے سنیں، تو مجھے امید ہے آپ کو ایک بار سننے سے ہی شعر کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 7۔ جس کے بازوؤں کی صلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے خس بل پر اکڑتا ہے غرور شہریار، جس کے کس بل پر اکڑتا ہے غرور شہریار۔ تو صلابت مطلب مضبوطی، ٹھیک ہے، مضبوطی، طاقت، صلابت کا مطلب مضبوطی، طاقت، نزاکت نرم و نازک، مدار دار و مدار، انحصار، ٹھیک ہے، قصبل مطلب طاقت، شہریار مطلب بادشاہ۔ تو اس شعر کا مطلب جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے قصبل پر اکڑتا ہے غرور شہریار۔ تو اس شعر کا مفہوم ہے کہ جس کے بازو کی قوت پر نزاکت پن کا انحصار ہے اور اسی کی طاقت پر بادشاہ کا غرور قائم ہے۔ مطلب وہ کہتا ہے کہ جتنی محنت کسان کرتا ہے، جس کے بازو میں اتنی طاقت ہے، وہ اپنے کام بہتر طریقے سے کرتا ہے، اچھا کام انجام دیتا ہے، تو اس کی طاقت پر ہی جو ہے نا بادشاہ کو بھی غرور ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ملک ترقی کرتا ہے تو وہ بادشاہ اپنی ترقی پر غرور کرتا ہے۔ یہ بھی کسان کے ہی کام کرنے پر، اس کی محنت پر سارا انحصار ہے۔ ٹھیک ہے، آگے تشریح کہتے ہیں کہ کسان کی قوت بازو پر نزاکت، باکپن اور حسن و جمال کا دار و مدار اور انحصار ہے، یعنی کسان کے بازوؤں کی طاقت ملکی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ کرتی ہے۔ یعنی کہ مطلب کہ جو کسان کے بازوؤں کی طاقت سے جو وہ ملک کی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ کرتی ہے، وہ کہتے ہیں جو اس میں ہمت ہے، طاقت ہے، طاقت اور ہمت سے مراد جو اس کی محنت ہے، جو اپنے بازوؤں سے محنت کرتا ہے، اس سے کی طاقت سے ملک کی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں نزاکت اور باک پن کا تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح کسان کے دم خم اور زور قوت کے باعث ہی بادشاہ غرور و ناز سے اکڑتا رہتا ہے۔ مطلب اس کا ہے کہ بادشاہ کے فخر اور غرور اور شان و شوکت کا انحصار بھی کسان کی قوت بازوؤں پر ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ کہتے ہیں جو بادشاہ غرور کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر غرور کرتا ہے، اپنے ملک پر غرور کرتا ہے، اپنے ملک کی ترقی پر غرور کرتا ہے، تو اس کی بھی ساری جو وہ سارا مدار ہے، سارا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ کسان کی قوت بازو پر ہے۔ مطلب وہ جتنی کسان محنت کرتا ہے اور اس کے بدلے میں جو پھل ملتا ہے، اس کے بدلے میں جو فائدہ پہنچتا ہے، تو اس پر بادشاہ فخر کرتا ہے اور غرور کرتا ہے۔ اگر کسان پیداوار میں اضافہ کر کے مال یعنی کہ جو مال ہے اس میں اور لگان ادا نہ کرے تو بادشاہ کی بادشاہت قائم نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اگر ایک کسان محنت نہ کرے اور اس کے مال میں اضافہ نہ ہو، اس کی لگن میں اضافہ نہ ہو، تو کوئی بھی بادشاہ اس کی بادشاہت قائم نہیں رہے گی، وہ غریب ملک کہلائے گا۔ اگر کوئی بھی کسان محنت نہیں کرتا تو وہ ملک ترقی نہیں کرتا، تو اس کے بلبوتے پر ایک بادشاہ بھی فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ کسان ہی ہے جو لوگوں کو آرام و آسائش مہیا کرتا ہے اور بادشاہ اور حکمران کی شان بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اس شعر کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ۔ اب ہے شعر نمبر 8۔ ٹھیک ہے، دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پہ مشقت کے نشان، دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشان، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے دواں۔ تو اس میں جو ہے مطلب رخ کا مطلب چہرہ، مشقت سخت محنت، رواں جاری چلتا ہوا۔ ٹھیک ہے،
تو اس میں مفہوم جو ہے وہ اس شعر کا ہے کہ کسان کے چہرے پر سخت محنت کے نشان نظر آتے ہیں جب وہ کھیت کے کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف جاتا ہے، روانہ ہوتا ہے، تو اس پہ چہرے پر وہ سخت محنت اور تھکاوٹ کے نشان نظر آتے ہیں۔ تو اس شعر کا اس کی تشریح ہے، شاعر کہتے ہیں کسان گرمی کی شدت اور تیز دھوپ میں اس قدر محنت و مشقت سے کام کرتا ہے کہ اس کے چہرے پر اس سخت محنت کے واضح نشان نظر آتے ہیں۔ بیچارے کا چہرہ جھلس کر سیاہ پڑ جاتا ہے، یعنی کہ وہ سارا دن دھوپ میں کام کرتا ہے تو اس کے چہرے پر وہ سیاہی سی یمن کے کالا اس کا چہرہ پڑ جاتا ہے اور چہرے کی رونق اور تازگی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سارا دن اپنے کھیتوں میں سخت محنت کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ تھک کر چور ہو جاتا ہے۔ اب وہ منہ کھیت سے موڑ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ کھیتوں میں جب کام ختم ہو جاتا ہے شام کو تو پھر وہ اپنا جو ہے نا وہ گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ گھر میں وہ اپنے بیوی بچوں میں گھل مل جاتا ہے، اس طرح اس کا دل بہل جاتا ہے اور وہ اگلے روز کی محنت و مشقت کے لیے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو یہ تھا شعر نمبر 8۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھے نظم کسان، ٹھیک ہے، جس کی میں نے آپ کو پوری تشریح کروا دی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی اور آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔